بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مضافات مکہ میں تعارف ہوا تو یہ ابتدائے اسلام کا ایسا تعارف تھا جو آنے والے وقت میں قربت کا سبب بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ کے قریشی سرداروں کی تکلیفوں، ازمائشوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے مکہ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں نکل آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بکریاں چرایا کرتے، اور جس انداز سے آپ نے ایمانداری، دیانتداری کا ثبوت دیا، دونوں حضرات اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کی دیانتداری سے، آپ کی ایمانداری سے دونوں حضرات کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی اس احتیاط کو آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، آپ کی اس امانت اور سچائی کی علامات کو آپ نے محسوس کیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، اور اسی روز سے ایسے سعادت مند، خوش قسمت بنے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جنہیں رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر وقت، چاہے سفر ہو، حضر ہو، آپ گھر میں ہوں یا باہر ہوں، حضرت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کو بیدار کیا کرتے۔ اگر آپ غسل فرمانے کا ارادہ کرتے تو آپ کے لیے پردہ کرتے۔ جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جانے کے لیے ارادہ کرتے تو آپ کے ساتھ مسواک، آپ کی خوشبو، آپ کی ہر ایک ضرورت کی چیزیں آپ لے کر ساتھ چلتے۔ جب آپ واپس گھر تشریف لاتے تو آپ کے جوتے مبارک آپ کے قدموں سے اتارا کرتے تھے۔ اسی انداز میں آپ جب کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ پہلے داخل ہو کر وہاں دیکھ لیتے کہ کوئی ایذا دینے والی چیز موجود نہیں۔ آپ جس راستے سے گزرنا چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ سے پہلے گزرتے تاکہ اس راستے میں کوئی نقصان دہ چیز موجود نہ ہو۔ اسی طرح آپ کے رہنے، آپ کے کھانے اور پینے، آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے، آپ کے آنے اور جانے کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا گیا، جس کے لیے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یعنی صاحب سر رسول اللہ کا لقب آپ کے لیے آیا۔ اسی انداز سے صحابہ کرام نے آپ کو اللہ کے رسول کا رازدان کہا، اور یہ لقب ایسا ملا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تربیت حاصل کی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت کو اپنے سینے سے لگایا، اور ہر کام میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ کی اتباع کی، آپ کی سنت پر چلے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہر قول اور فعل کو، زندگی کے ہر راز، ہر طور اور طریقے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملی۔